جب ہم کیبل کار کا سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر پہاڑوں پر لی گئی خوبصورت تصویریں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ صرف سیاحوں کی سواریاں نہیں ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مشینیں تو انجینئرنگ کے وہ شاہکار ہیں جو زمین کے سب سے مشکل، سب سے ناقابل یقین ماحول سے ٹکر لیتی ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ان انجینئرز کے ذہنوں کو کھوجتے ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو جھکا کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایسی جگہ رہنا کیسا ہوگا جہاں کوئی سڑک نہیں جاتی، جہاں کاریں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ سوئٹزرلینڈ کے بہت سے پہاڑی گاؤں کے لیے یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ روزمرہ کی حقیقت ہے، اور ان کمیونٹیز کے لیے یہ کیبل کاریں صرف ایک سہولت نہیں، ارے نہیں، یہ تو زندگی کی رگوں میں دوڑتے خون کی طرح ہیں۔ گھر کا راشن ہو، بچوں کا اسکول جانا ہو، یا پھر کوئی میڈیکل ایمرجنسی، سب کچھ، بالکل سب کچھ انہی ہوا میں لٹکتے راستوں پر منحصر ہے۔ یہ ان کی لائف لائنز ہیں۔ تو انجینئرز کے سامنے سب سے بڑا، سب سے بنیادی چیلنج کیا تھا؟ یہی کہ ایک تقریباً سیدھی عمودی چٹان پر اوپر کیسے جایا جائے۔ دیکھیے، یہ کوئی معمولی ڈھلان نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا کشش ثقل یعنی گریوٹی کے خلاف ایک کھلی جنگ ہے۔ 110%، جی ہاں، یہ ہے سوئٹزرلینڈ کی سٹوسبان فیونیکیولر کی ناقابل یقینی ڈھلوان۔ اب یہ 110% گریڈینٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا آگے جاتے ہیں اس سے زیادہ اوپر جاتے ہیں، یعنی ہر 100 میٹر کے فاصلے پر آپ 110 میٹر کی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کسی ڈھلان پر نہیں بلکہ سیدھی دیوار پر چڑھ رہے ہوں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس دیوار جیسی چڑھائی پر مسافروں کو سیدھا کیسے رکھا جائے؟ اور اس کا جواب؟ اس کا جواب تو کمال کا ہے۔ یہ دیکھیے، ان ذہانت سے ڈیزائن کی گئی کابینز کو، یہ کوئی عام ڈبے نہیں ہیں، یہ اصل میں ڈرم کی شکل کے سلنڈر ہیں جو ایک ہائیڈرولک سسٹم پر لگے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹرین اوپر چڑھتی ہے اور ڈھلوان بدلتی ہے، یہ کابینز خود بخود، بالکل خود بخود گھوم کر اپنے فرش کو ہمیشہ زمین کے متوازی یعنی بالکل سیدھا رکھتی ہیں۔ مسافروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنی خطرناک چڑھائی پر سفر کر رہے ہیں۔ اور جب آپ سوچ رہے تھے کہ بھئی 110% سے زیادہ کیا ہوگا، تو شلٹربونٹ نے آ کر کہا، 1 منٹ رکیے، اس کی ڈھلان تقریباً 60 ڈگری ہے۔ اتنے زیادہ زاویے پر ایک بالکل نیا مسئلہ سامنے آیا۔ کیبن خطرناک حد تک ان کیبلز کے قریب آنے لگی جو اسے کھینچ رہی تھیں۔ تو حل کیا نکالا گیا؟ ایک غیر معمولی ریکارڈ توڑنے والا 11 میٹر لمبا ہینگر آرم بنایا گیا، جو کیبن کو پیچھے کی طرف دھکیل کر کیبلز سے ایک محفوظ فاصلے پر رکھتا ہے نا کمال کی سوچ؟ اچھا، ایک کھڑی چڑھائی پر قابو پانا تو ایک بات تھی، لیکن اب جو چیلنج آ رہا ہے وہ تو بالکل ہی الگ سطح کا ہے۔ برف کے ان دریاؤں پر بھاری بھرکم ٹاورز بنانا جو خود ہر لمحہ، ہر دن حرکت میں ہوں، یہ انجینئرنگ کا اگلا بظاہر ناممکن لگنے والا چیلنج تھا۔ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گلیشیئر برف کا کوئی بے جان تودا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ برف کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، بس اس کی رفتار بہت بہت سست ہوتی ہے، لیکن اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ اس پر کوئی روایتی مضبوط بنیاد بنانے کی کوشش کریں گے تو گلیشیئر کی یہ آہستہ مگر مسلسل طاقت اسے کچھ ہی سالوں میں ریزہ ریزہ کر دے گی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا جس نے انجینئرز کو کئی سالوں تک پریشان رکھا، آپ ایک ایسی بنیاد پر کیسے تعمیر کر سکتے ہیں جو خود مستقل حرکت میں ہو؟ کیا آپ قدرت کی اس بے پناہ طاقت سے لڑیں گے یا پھر اس کے بہاؤ کے ساتھ چلنے کا کوئی راستہ نکالیں گے؟ اور جو حل انہوں نے نکالا وہ حیران کن حد تک شاندار تھا۔ گلیشیئر سے لڑنے کے بجائے انجینئرز نے ایک ایسا نظام بنا دیا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ٹاور ایک بہت بڑے قبضے یعنی ہنج پر کھڑا ہے جو اسے گلیشیئر کے ساتھ آہستہ آہستہ جھکنے دیتا ہے، اور جب یہ بہت زیادہ جھک جاتا ہے تو انجینئرز کی ٹیم آ کر پوری بنیاد کو اٹھا کر واپس اوپر کی طرف اپنی اصلی جگہ پر منتقل کر دیتی ہے۔ یعنی انہوں نے فطرت کے خلاف جانے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ اور یہ دیکھیے، اس تصویر میں آپ اس ذہین ٹیکنالوجی کو عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ مسئلے کا کتنا خوبصورت اور سادہ حل ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جب فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کیسے کیسے کمالات دکھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے چڑھائی کو فتح کر لیا،
حرکت کرتے گلیشیئر کو بھی قابو کر لیا۔ لیکن اب انجینئرنگ کے اس امتحان میں ہمارا سامنا ہے ایک نئے اور شاید سب سے بڑے دشمن سے، شفاف، ناقابل اعتبار اور خطرناک الپائن موسم۔ یہ تصویر کسی بھی وضاحت سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ صرف برف نہیں ہے جو خوبصورت لگ رہی ہے، یہ ٹنوں کا اضافی وزن ہے، ایک ایسا بوجھ جس کے لیے یہ ٹاور ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بے پناہ دباؤ پورے ڈھانچے کو کمزور کر سکتا ہے، اور اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو نتیجہ صرف تباہی ہو سکتا ہے۔ آئس جیکنگ یہ ایک خاموش قاتل کی طرح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پانی کانکریٹ یا اسٹیل کی چھوٹی سے چھوٹی دراڑوں میں چلا جاتا ہے، پھر جب درجہ حرارت گرتا ہے تو یہ پانی جم کر برف بن جاتا ہے اور پھیلتا ہے۔ اس پھیلاؤ سے اتنی زبردست قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مضبوط ترین کانکریٹ کو بھی توڑ سکتی ہے۔ 2008 میں برٹش کولمبیا میں ایک ٹاور اسی وجہ سے گرا تھا، جو ہمیں اس خطرے کی سنگینی کی ہر وقت یاد دلاتا ہے۔ اور انجینئرز کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر برف ایک جیسی نہیں ہوتی، انہیں اپنے دشمن کو پہچاننا پڑتا ہے، جیسے کہ گلیز آئز جو شفاف اور بہت گھنی ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ اسٹیل پر مضبوطی سے چپک جاتی ہے، جبکہ دوسری اقسام جیسے سافٹ رائم اتنی خطرناک نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی برف سے نمٹنے کے لیے ایک الگ حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسم کا ایک اور بڑا چیلنج ہے طوفانی ہوائیں۔ ان کا حل بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایک کیبل کے بجائے 2 الگ الگ کیبلز کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے۔ اس سے کیبن کو ایک وسیع اور مستحکم بنیاد مل جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ موٹر سائیکل کے بجائے ایک کار میں سفر کر رہے ہوں، جو بہت زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے کیبن تیز ترین ہواؤں میں بھی بالکل محفوظ رہتا ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ کیسے بلند و بالا پہاڑوں کو فتح کیا گیا، لیکن اب آئیے اپنا دائرہ کار ان پہاڑوں سے بڑھا کر ہلچل مچاتے مصروف شہروں تک لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی شہری ماحول میں کیا انقلاب لا رہی ہے۔ یہ الفاظ اس صنعت کے ایک بانی ولی گراون کا ہیں، اور یہ اس تبدیلی کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ جو سبق پہاڑوں پر سیکھے گئے تھے، جو ٹیکنالوجی وہاں ایجاد ہوئی تھی، اب وہ دنیا بھر کے شہروں میں ٹریفک کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیال یا خواب نہیں، یہ اب ایک حقیقت ہے۔ بولیویا کے شہر لا پاز میں دنیا کا سب سے بڑا شہری کیبل کار نیٹ ورک چل رہا ہے۔ لندن میں یہ دریائے ٹیمز کو آسانی سے عبور کرتا ہے، اور ویتنام میں تو حد ہی ہو گئی، وہاں 230 مسافروں والی ڈبل ڈیکر کیبنز بھی چل رہی ہیں۔ شہر اس ٹیکنالوجی کو ٹریفک جام سے بچنے، وقت بچانے اور آلودگی کم کرنے کے لیے تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ان تمام ناقابل یقین انجینئرنگ کارناموں کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو واضح ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی کوئی حد نہیں۔ تو سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اگلا شہر ہوگا جس کے لوگ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر سفر کریں گے۔